ولا لتعدية الحكم من الناس في الفطر إلى المكره والخاطئ لأن أجرهما دون أجره فكان تعديته إلى ما ليس بنظيره ولا لشرط الإيمان في رقبة كفارة اليمين والزهار وفي مصرف الصدقات لأنه تعدية إلى ما فيه نص بتغيره. اچھا، اب اس تیسرے شرط کے اندر انہوں نے صاحب حسامی نے تیسرے شرط کے اندر اس کا ذکر کیا تھا کہ تعدیہ ہو حکم کا الی فرع هو نظیر، ایسے فرع کی طرف جو اصل کی نظیر ہے، اصل کی مثل ہے، علت میں جو علت اصل میں پائی جاتی ہے وہی علت فرع میں بھی پائی جائے تو فرع اصل کے لیے نظیر بن جائے گا علت میں. یہ شرط تھی نا، لہذا اس پر تفریع بٹھاتے ہیں کہ اگر یہ شرط نہ پائی گئی، فرع اگر اصل کے لیے نظیر نہ بنا علت میں تو وہاں پھر قیاس نہیں ہو، حکم جو ہے وہ متعدی نہیں ہوگا اصل سے فرع کی طرف. بعض شوافی نے یہاں پر ایک قیاس کیا ہے، اس کو نقل کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ بھئی یہ قیاس اس شرط کے اوپر پورا نہیں اترتا کہ فرع کو اصل کا نظیر ہونا چاہیے. جیسے انہوں نے کہا دیکھو اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص نے رمضان کے فرض روزے میں نسیاناً کھایا یا پیا، بھول گیا کہ روزہ ہے، اب شریعت کا کیا حکم ہے کہ اس کا روزہ بحال ہے. جو ناسی ہے نسیاناً اس نے کھایا پیا، اس کو یاد نہیں تھا، تو شریعت کا حکم کیا ہے کہ روزہ بحال ہے اور روزے میں کوئی نقصان نہیں آیا، اس کا افطار نہیں ہوا، روزہ نہیں ٹوٹا، روزہ ٹھیک ہے. یہ اصل ہے، یہ ہے منصوص علیہ. شوافی نے اس کے اوپر قیاس کیا، اس ناسی کے اوپر خاطی اور مکرہ دونوں کو قیاس کرنا ہے کہ دیکھو بھائی خطأً ایک شخص جو ہے وہ کچھ کھا لیتا ہے، خطأً پانی خطأً چلا گیا، عامد فی الاکل نہیں ہے، آمدن نہیں کھاتا ہے، جان بوجھ کر نہیں کرتا ہے، بلکہ خطأً پانی منہ میں ڈالنا چاہا، مزمزہ کرنا چاہا تو وہ نیچے چلا گیا. تو خطا ہو گئی.
اب یہ شخص اس فعل میں عامد ہے، عامدن تو اس نے یہ کام نہیں کیا، یہ تو خطأً ہو گیا۔ اچھا، اور ناسی کیا کرتا ہے؟ وہ تو جان بوجھ کر کھاتا ہے، روٹی چباتا ہے، خوب کھاتا ہے، عمدن کھاتا ہے۔ اچھا، تو یہ جو کھاتی ہے یہ تو عامد نہیں ہے، لیکن کھا پی لیا خطأً، وہ چیز اندر چلی گئی ہے۔ عامد ہے تو تم کہتے ہو کہ بھائی اس کے روزے میں فرق نہیں آیا، وہ ناسی عامدن کھاتا ہے، عامد ہے اپنے فعل میں، اگرچہ روزہ تو بھولا ہوا ہے لیکن فعل میں تو عامد ہے۔ تو یہ خاطی جو ہے یہ اپنے فعل میں عامد نہیں ہے، تو اس کا عذر اس کے عذر سے کم درجے کا ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ دوسرے دیکھو، مکرہ ہے، کسی نے مجبور کر دی جلدی کھاؤ ہے، نہیں تو مارتا ہوں تجھے، یا تیری ہڈی توڑتا ہوں، کھا لیا اس نے جان بچانے کے لیے۔ جب جان بچانے کے لیے کھا لیا تو مکرہ کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اس کے فعل کی اضافت مکرہ کی طرف ہوتی ہے، اس کا فعل معتبر نہیں ہوتا، کس کا فعل ہو جاتا ہے؟ مکرہ کا فعل ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس کا تو فعل ہی نہیں ہے حقیقت میں، مکرہ کا تو حقیقت میں فعل ہے ہی نہیں۔ تو میاں خاطی جو ہے وہ عامد نہیں ہے، تو جب تم عامدن کھانے والے کو معاف کرتے ہو اور حکم یہ لگاتے ہو کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹا ہے، تو جو خطأً کھا گیا اس کو تو بدرجہ اولیٰ معاف کرنا چاہیے اور اس کا روزہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، اور جس کا اپنا فعل ہے کون؟ ناسی، اس کو معاف کرتے ہو اور کہتے ہو کہ روزہ نہیں ٹوٹا، تو جس کا مکرہ اپنا فعل ہی نہیں ہے تو اس کو تو بدرجہ اولیٰ معاف کرنا چاہیے، اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹا۔ شوافے نے یہ سمجھ گئے ہو، شوافے نے گویا کہ ناسی کے اوپر جو اصل ہے قیاس کر دیا، کس کو؟ خاطی کو اور مکرہ کو، لہذا حکم لگا دیا کہ اگر یہ بھی کھا پی لیں تو روزہ نہیں ٹوٹے۔ بات سمجھ گئے ہو؟ ہمارے ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے بھائی، دیکھو قیاس کے لیے شرط ہے کہ فرع کیا ہو؟ مثل اصل ہو، کس میں؟ علت میں، یہاں نہیں ہے ایسا، فرع مثل اصل نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ناسی جو ہے اس کو روزے سے نسیان ہے، کو روزہ یاد نہیں، فعل میں تو عامد ہے لیکن روزہ یہ اس نے کھایا کیوں؟ کھایا اس لیے کہ روزے کے اوپر نسیان ہے، اگر روزہ اس کو یاد ہوتا تو پھر کھاتا، روزے تو اس کا عذر کیا ہے؟ نسیان۔
اور نسیان یہ خود طاری کر چکا ہے اپنے آپ کے اوپر کہ باری تعالیٰ نے کیا. تو روزہ کس نے فرض کیا تھا؟ نسیان بھی کس نے طاری کر دیا؟ تو جس کا فرض تھا اسی نے بھلا دیا، اسی نے بھلا دیا، تو اس نے اپنا حق خود ساقط کر دیا. تو اس کا عذر من جانب اللہ ہے، اس کا عذر من جانب اللہ ہے. جس نے روزہ فرض کیا تھا اس صاحب حق کی جانب سے اس کا عذر ہے. خاطی کا عذر من جانب اللہ، وہ جو نکل گیا تو خطا اس سے ہوئی ہے، خدا سے خطا ہو گئی ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ مکرہ ہے تو اس کا عذر من جانب اللہ ہے کہ من جانب العباد ہے؟ بندے نے اس کو مجبور کیا تو بندہ صاحب حق ہے. روزہ بندے نے فرض کیا تھا. آئی سمجھ میں؟ تو یہ عذر جو من جانب اللہ ہے ایسا عذر ہونا چاہیے فرع کے اندر بھی. تو فرع کے اندر جو ناسی ہے یا جو مکرہ ہے ایسا عذر ہے نہیں ہے. تو لہذا فرع اصل کی نظیر نہیں ہے. علیت میں فرع اصل کی نظیر نہیں ہے. تو جب نظیر نہیں ہے تو شرط قیاس کے لیے جو تھی وہ نہیں پائی، لہذا قیاس صحیح نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ترجمہ کرو. وَلَا لِتَعْدِيَةِ الْحُكْمِ مِنَ النَّاسِ فِي الْفِطْرِ إِلَى الْمُكْرَهِ وَالْخَاطِ. اور تعلیل مستقیم نہیں ہے، تعلیل علت تلاش کرنا صحیح نہیں ہے. کس کے لیے؟ حکم کو متعدی کرنے کے لیے ناسی سے. کس بات میں؟ فی الفطر، روزہ ٹوٹنے میں. کس کی طرف متعدی کرنے میں؟ الی المکرہ والخاطی، کہ اس حکم کو تم متعدی کرو مکرہ اور خاطی کی طرف. کیوں؟ کہ لأن عذرہما دون عذرہ، کیونکہ ان کا عذر، ان دونوں کا عذر اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا ناسی کا عذر مضبوط ہے، کیونکہ وہ من جانب اللہ. آئی سمجھ میں؟ فَكَانَ تَعْدِيَتُهُ إِلَى مَا لَيْسَ بِنَظِيرِهِ. تو اب حکم کو متعدی کر رہے ہو تم ایسی چیز کی طرف ہو، ایسی فرع کی طرف ہو جو وہ اصل کی نظیر نہیں ہے، اصل کی نظیر ہو. اس لیے یہ قیاس شوافع کا صحیح نہیں ہے.